أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالألوهية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن
صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ واجب الاحترام والتکریم آپ نے سب احترام بزرگوں، عزیز طالب علم بھائیوں، اس بابرکت مجلس میں شریک ہونے والے ساتھیوں، مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح اللہ کا پاک کلام قرآن مجید وہ پوری کائنات کے لیے حجت اور برہان ہے، اسی طرح نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، آپ کے فراغین، آپ کے معاملات، وہ بھی ہمارے لیے حجت، برہان اور دلیل۔ آپ کے ارشادات کو یہ منصب اور یہ مقام کسی امتی کے خیالات کا نتیجہ نہیں ہے، نہ ہی کسی صحابی نے یہ بات سمجھی ہے، بلکہ آپ کے ارشادات کا یہ مرتبہ اسی ہستی نے بیان کیا ہے جس نے آپ کو نبی بنایا ہے اور جس نے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ جو کچھ رسول دیتے لے لو اور جس سے روکتے اس سے روک جاؤ۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو عمومی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کہ رسول ہوتا ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کی اتباع کی جائے، رسول کی فرمانبرداری کی جائے۔ رسول گویا کہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین واسطہ ہوتا ہے، اللہ کے پیغامات اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کن امور میں ہے، کن باتوں میں ہے، کن معمولات میں ہے، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ رسول ماننے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی کتاب اور اس کی فرمانبرداری کرے، بلکہ قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کا ماننے والا وہ ہوتا ہے جو نبی کا تابعدار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، من تابعنی فہو منی، من تابعنی فہو منی، میرا وہ ہے جو میرا تابعدار ہے، میرا وہ ہے جو میرا تابعدار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک معیار بتلانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے مقام میں، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، کہ ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کا پیروکار ہے۔ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مکے کے مشرک بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کا متبع، ابراہیم کا تابعدار۔ آج ہمارے ہاں یہ بڑی بات چلتی ہے اور بڑی افسوس سے یہ بات نہیں جاتی ہے، ہم اس کے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ یہ بات واپس ہوا
نہیں ہلایا جاتا ہے. چاہیے تو یہ لطف تو یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی اس میں گایا اس کی پلٹ جائے کہ نبی خود کہے یہ میرا نبی امتی، نبی خود کہے یہ میرا امتی. اور یہ کب ہوگا جب ہم نبی کے تابعدار ہوں، جب نبی کے فرمانبردار ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، قیل ومن ابى، قال من اطاعنی، جس نے میری اتباع کی تابعداری کی اس نے گویا مجھ کو مانا، اور جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا، اس نے گویا میرا انکار کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے نبی تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ نبی کی تابعداری کی ہے. اگر نبی کو نبی بھی مانا جائے اور پھر تابعداری نبی کی نہ کی جائے تو گویا اس کو نبی مانا ہی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت فرمانبرداری نہیں صرف قرآن کی تابعداری، یہ حقیقتاً حدیث کے منکر نہیں ہے، نبی کے منکر ہیں. بات سمجھ لیں، یہ لوگ نبی کی عصمت کے منکر ہیں، نبی کے مقام اور مرتبے سے غافل ہیں اور ان کو نہیں، اس کو نہیں جانتے، اس کو نہیں مانتے. ورنہ نبی علیہ السلام کی بات جو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے صاف صاف کہ جو مومن ہے، ایماندار ہے، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، کہ جس چیز کا اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اسے انحراف کرے، وہ اسی کی تابعداری کرے، اسی کی فرمانبرداری کرے. نبی علیہ السلام کے ان ارشادات کے حوالے سے بڑی گفتگو کا موقع ہو سکتا ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ بہترین نمونہ ہیں. اب یہ آپ بہترین نمونہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھے یا پوری امت کے لیے؟ سوچنے کی بات. آپ نمونہ ہیں تو یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نمونہ ہے یا ہمارے لیے بھی نمونہ ہے اور قیامت تک کے لیے نمونہ ہے؟ جب آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے قیامت تک نمونہ ہے. اور آپ کی یہ زندگی کے نمونہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا پورے کا پورا نمونہ بھی قیامت تک محفوظ ہے. بھائی اگر نمونہ محفوظ ہی نہیں ہے، ایڈیل محفوظ ہی نہیں ہے، تو کون اس کی تابعداری کرے گا؟ کون اس سے رہنمائی پائے گا؟ کون اس سے ہدایت دے گا؟ یعنی یہ جملہ ہی اس بات کی دلالت کرتا ہے اور اس پہ اشارہ کرتا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام کی زندگی ہم سب مسلمانوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، آپ کو نبی ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. اور یہ نمونہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے. جس طرح آپ کائنات کے لیے رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اسی طرح آپ کی زندگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے. جب
مدینہ طیبہ سے جا کے دمشق میں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جانا امام بخاری نے ترجمہ الباب میں سے ذکر کیا ہے، اور دوسرے محدثین رحمہ اللہ نے بالاسناد اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کی خاطر مدینہ طیبہ سے سفر کر کے دمشق پہنچے ہیں، جو ایک مہینے کی مسافت میں، جو ایک مہینے کی مسافت۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کے نگاہوں میں ان کے ہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کی قدر منفرد کیا تھا کہ ایک حدیث کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں ہے، اور وہ پتہ چلا کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن انیس بیان فرماتے ہیں، تو وہ مدینہ طیبہ سے چل کے دمشق میں حضرت عبداللہ ابن انیس کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں ان سے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سن کے دوبارہ واپس مدینہ طیبہ میں پلٹ آتے ہیں۔ وہاں ڈیرے نہیں ڈالے، رہنے کے لیے وہاں نہیں ہے کہ وہاں پر کام کاج کا تجارت کا مسئلہ تھا کہ وہاں چلیے ایک کام میں دونوں کام ہو جائیں گے، نہیں، صرف ایک کام تھا، اور وہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سننا۔ حضرت امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تابعین ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام سعید بن مسیب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ایک حدیث کے لیے ایک دن اور ایک رات مسلسل 24 گھنٹے کا سفر کر کے میں ایک اپنے استاد کے پاس پہنچا، اور اس سے جا کے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان ہوا سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ طویل سفر، لمبا سفر، مشقت کا سفر، آج کے دور کا سفر نہیں، وہ جو گھوڑوں پہ باقیاتا گدھوں پہ سفر ہوتا تھا، چل کے سفر ہوتا تھا، ان سب اسباب کی صعوبتیں برداشت کر کے ایک ایک حدیث کی تلاش اور تتبع کے لیے صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، حضرات محدثین رحمہ اللہ نے ایسی مثالیں قدم کی ہیں کہ آج ان کو پڑھتے ہوئے بھی حیرانی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، امام نصر بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے میں بیٹھا ہوا تھا، پڑھنے کے لیے استاد کے پاس گیا، میرے ساتھ دوسرے بھی ہم سب موجود تھے۔ نصر بن حماد کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث سناتا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں؟ کہتے ہیں حدثنی اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن عطا عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سند پڑھی تو اندر سے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے اور نصر بن حماد کو ایک تھپڑ رسائی، استاد جی نے تھپڑ رسائی مارا، کیا پڑھتے ہو، کیا پڑھا تم نے سند؟ اس نے اتفاق کے اسی دوران امام عبداللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ گئے، وہ کہنے لگے کیا ہوا ہے، کیوں مارا ہے شاگرد کو؟ کہنے لگے اس سے پوچھو تو صحیح، یہ پڑھتا کیا ہے؟ یہ پڑھتا ہے حدثنی اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن عطا عن عقبہ بن عامر۔ میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کہ آپ نے عبداللہ بن عطا سے سنا ہے؟ امام شعبہ کہتے ہیں میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کہ آپ نے عبداللہ بن عطا سے سنا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں سنا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ عبداللہ بن عطا نے عقبہ سے سنا ہے؟ تو پھر استاد کی ابو اسحاق ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ یہ سوال تم کیوں کرتے ہو؟ شعبہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ عبداللہ ابن عطا مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، میں دوسرے سے چلا مکہ مکرمہ میں پہنچا، حج کا کے ایام تھے، لیکن حج کرنے کے ارادے سے نہیں بلکہ اس روایت کی تحقیق نہیں کرنے کے حوالے سے مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن عطا سے ملا۔ عبداللہ بن عطا سے پوچھا کہ آپ نے یہ روایت حضرت عقبہ بن عامر سے سنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ کس سے سنی؟ ابراہیم بن صاحب سے سنی۔ اب یہ ابراہیم بن صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں۔
مجھے عبداللہ بن عطا نے کہا ہے کہ ابراہیم بن سعد یہ روایت بیان کرتے ہیں. ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ روایت نہیں، میں نے براہ راست نہیں یہ سنی، بلکہ میں نے یہ روایت زیاد بن فلاق سے سنی. زیاد بن فلاق سے سنی ہے. کہتے ہیں وہ کہاں کے رہنے والے؟ وہ بصرہ کے رہنے والے. تو میں نے مدینہ طیبہ سے بصرہ کروں، بصرہ پہنچا، زیاد بن فلاق کو ملا. زیاد بن فلاق سے پوچھا کہ تم نے یہ روایت سنی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، میں نے نہیں سنی، بلکہ مجھے یہ شاہ بن ہاشم نے بتائی. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ اندازہ کریں ایک روایت کی تحقیق اور ترتیب میں ایک روایت کو صحیح صورت میں پانے کے لیے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا صبر کرتے ہیں. کوفے سے پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ سے پھر کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ سے پھر کہاں جاتے ہیں؟ بصرہ جاتے ہیں، اور بصرہ سے پھر روایت کہاں مرمرا کے آتی ہے؟ کوفے میں شاہ بن ہاشم کے پاس. آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ حدیث یہ پنکھوں کی سائے کے نیچے اور یہ جناب ایئر کنڈیشن کمرے اور پکی پکایا کھانا اور پکے پکائے جناب ہر قسم کی انعامات، یہ کیا اس وقت میسر تھے؟ یہ ایسے حدیثیں ہمارے پاس میں جمع ہو گئی. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ حضرات محدثین رحمۃ اللہ نے کتنی محنتوں سے اور کتنی مشقتوں سے اور کتنے اسفار اور کتنی یعنی کہنا چاہیے کہ اسفار کی مصیبتیں جھیل کے ایک ایک نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو جمع کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور انہی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے والوں میں سے ایک نام امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے. یعنی احادیث مبارکہ جمع کرنے والے ان میں سے ایک کون ہے؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کے عظیم الشان محدث مصنف. اللہ اکبر کبیرہ. نام کیا ہے ان کا؟ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن احنف اور مصباح. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب. یہ 194 میں 13 شوال جمعے کا دن، جس طرح آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن 13 شوال ہے اور 194 میں امام شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے اور 256 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے. گویا تقریباً 62-63 سال عمر نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی. بچپن ہی میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز کیا ہے تو ابھی 6-7 سال کے تھے کہ قرآن مجید حفظ کرنے کی انہوں نے آغاز کی. قرآن مجید یاد کر رہے تھے کہ اسی دوران فرماتے ہیں کہ اللہ جلال نے میرے دل میں الہام ڈالا کہ میں نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو بھی یاد کرو. قرآن مجید یاد کرتے ہوئے یہ میرے دل میں بات آئی کہ مجھے قرآن مجید یاد کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ یاد کرنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید سے فراغت کے بعد احادیث مبارکہ یاد کرنا میں نے شروع کی. حدیث یاد شروع کر دی. اب یہ لکھا ہے تذکرہ نگاروں نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 10 سال کی عمر تھی جب امام بخاری نے علم کا آغاز کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں میں 16 سال کا تھا جب امام عبداللہ بن مبارک، امام وکیع بن جراح اور اہل البیت ان تمام کی کتابوں پہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے دسترس حاصل ہو گئی تھی اور
حالات ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے، نہ کسی کیفیت ہے، وقت آخری ہے. یا اللہ ساری زندگی حدیث کی خدمت کرنے والا، قال رسول اللہ کا درس دینے والا، اب آخری وقت میں یا اللہ کلمہ نصیب ہو جائے اس کو کلمہ نصیب ہو جائے. لیکن کوئی ضرورت نہیں کر رہا امام بخاری کے سامنے کہ یہ کہے اور یہ پڑھے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کسی کو یہ ضرورت نہیں ہو رہی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حیبت اور ان کے روح اور ان کے علم کی مقام اور ان کی مرتبے کی بنیاد. لیکن ایک ترکیب سوچی امام محمد بن مسلم بن وارا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کہا کیا؟ ابن ابی حاتم لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تقدمۃ الجناح و تعدیل میں کہ انہوں نے یہ پڑھا حدثنی وہاب عن ابی عاصم عن عبد الحمید. آگے خاموش، پوری سند نہیں پڑھی، خاموش ہو گئے. امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن وارا رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا یہ عمل اس کی حکمت کو نہ سمجھ گئے. انہوں نے سمجھ پڑھی حدثنی محمد بن بشار بن ممداد عن ابی عاصم عن عبد الحمید. وہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہوشی کی حالت میں گئے تھے اور ہوش نہیں تھی، نظر کی کیفیت ہے اور تو موت میں مبتلا ہے، یا تب آنکھ کھولتے کہتے حدثنی محمد بن بشار بن ممداد عن ابی عاصم عن عبد الحمید عن ابی صالح عن بشیر بن مرہ عن ابی صالح عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ فليصلي. اللہ اکبر کبیر. یعنی شرط پڑھی، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی اور حدیث پڑھنے کے ساتھ ہی ان کا امتحان ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ مرض الموت میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ان کی زبان مبارک سے چھوٹی نہیں. یہ ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں پوچھا گیا. امام فضل بن عباس فضل الرازی رحمۃ اللہ علیہ، فضل بن عباس ان کا لقب تھا فضل بن رازی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتلائیں کہ امام ابو زرع زیادہ حافظ ہیں حدیث کے یا امام محمد بن اسماعیل بخاری زیادہ حافظ ہیں؟ یہ پہلے میں نے آپ سے تعارف کروایا ہے امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ. آپ یہ سوال پوچھا گیا امام فضل بن عباس سے کہ امام ابو زرع زیادہ حافظ ہیں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ حدیث کے حافظ ہیں؟ وہ کہنے لگے بھائی ایک دفعہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتفاقاً سفر میں ان کے ساتھ مل گیا. حلوان سے لے کے بغداد تک امام بخاری کا میں ہم رکھا، آپ یادہ ہم رہا، ہم سفر رہا. اور اس سفر میں میں نے کیا کیا، میرے دل میں جو برائے افراد، اصطلاح سمجھتے ہیں نا، علماء سمجھتے طالب برائے اور افراد تفردات جو راویوں کی تھے، منفرد روایات جسے ایک دو راوی ہی روایت کرنے والے، وہ بڑے ڈھونڈ کے اس کی سرد پڑتا امام بخاری کے سامنے تو پوچھتا حضرت اس کے بارے میں آپ کی کیا معلومات؟ فرماتے عارف ہو، میں اس کو جانتا ہوں، اس کی سند یہ ہے متن یہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلوان سے بغداد تک ایک روایت بھی میں ایسی امام بخاری کے سامنے پیش نہیں کر سکا کہ جسے محمد بن اسماعیل بخاری جانتے نہ ہو. لیکن اب تم پوچھتے ہو کہ ابو زرع زیادہ حافظ ہے کہ بخاری زیادہ حافظ ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے بالوں کے برابر میں ایسی اتنی روایات بیان کر سکتا ہوں، منفرد اور افراد رائے روایات جن کو ابو زرع جانتے نہیں، ان کے سر کے بالوں کے برابر. آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ اس دور کے محدثین آپس میں جس وقت ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتے تھے، اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ ایسے تو نہیں کہا سید الفقہاء، سید الفقہاء جابر بن حفص، امام الدنیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے القاب امیر المومنین
جس طرح حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا یہ نام رکھا ہے. یہاں ایک بات یہ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو احادیث مبارکہ بیان کی ہے ان میں وہ بھی ہے جو ثلاثی ہے، وہ بھی ہے جو یعنی امام صاحب کے درمیان اور نبی علیہ السلام کے مابین، امام صاحب اور نبی علیہ السلام کے مابین کتنے واسطے ہیں؟ کل 3 واسطے ہیں، صحابی کا، تابعی کا اور تبع تابعی. صحابی، تابعی اور تبع تابعی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بہترین قرن میرا ہے، اس کے بعد دوسرا اور اس کے بعد تیسرا. تیسرے قرن کو نبی علیہ السلام نے بہترین زمانہ اور قرن قرار دیا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر فتنہ رونما ہوگی. پھر کیا ہے؟ فتنہ رونما ہوگی. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت فتنے اپنے عروج میں تھے، فتنے ابا و تابعین کے دور میں اپنے عروج میں تھے، وہ فتنہ خارجیوں کا ہو، وہ فتنہ جنگیوں کا ہو، وہ فتنہ غلطیوں کا ہو، وہ فتنہ رافضیوں کا ہو، وہ مرجئیوں کا فتنہ ہو، یہ جتنے بھی فتنے اس دور میں تھے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے گویا فتنوں کی ابتدائی دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. اور فتنوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امت کے ہاتھوں ایسا میزان کما دیا، ایسا میزان کما دیا کہ وہ اس میزان کے ذریعے جتنے بھی فتنے اس دور میں تھے ان کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، ان کی بھی سرکوبی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے بعد قیامت تک کے لیے جتنے فتنے رونما ہونے والے ہیں ان کی سرکوبی بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس لیے جان کو صحیح اور بخاری سے ہو سکتی ہے. تو شرطے کہ کوئی اس کو صحیح طور پہ زندگی سمجھ رکھتا. یعنی اس دور میں جو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب لکھوا کے امت کے ہاتھوں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ایک میزان دلوا دی، ایک میزان دلوا دی فرق کے لیے ایک روشن چراغ کما دیا کہ لوگوں اس کی روشنی میں تم اپنے عقائد کو دیکھو، تم اپنے اعمال کو دیکھو، تم اپنے طور اخبار کو دیکھو. اس میزان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے سامنے فکروں کے دور میں مرتب کیا اور لوگوں کے سامنے صراط مستقیم کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اللہ اکبر کبھی. اور کتاب کا آغاز بدر وائس سے کیا، وائس سے کہ ہمارے دین کا مدار کس پہ ہے؟ وحی الہی. ہمارا دین کسی شخصی اقوال اور آراء پہ مشتمل نہیں ہے. دین اسلام شخصی اقوال اور آراء پہ مشتمل، بلکہ دین کس کا نام ہے؟ وحی الہی کا نام ہے. ہمیں کس کی تابعداری کرنی چاہیے؟ وحی الہی کی تابعداری کرنی چاہیے. اپنے
بھی ہے اور ایمان کی ابتداء بھی ہے. توحید ایمان کی مبادیات میں شامل ہے اور توحید ایمان کی منتہیات اس میں بھی شامل ہے. کہ توحید کا اقرار ایمان کے اوپر اول والا بھی چاہیے اور اختتام میں تو خصوص اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اگر زندگی میں فرض توحید کی عظمتوں سے ناشنا رہی، واقفات نہیں رہی، شرک کی بدگردیوں میں الجھی رہی، یہ طبیعت ہے تو توحید کو آخری زندگی میں ہی اپنا لو، سمجھ لو، اللہ الجلال کی عظمت کو اپنے قد و فکر میں راسے کر دو تاکہ موت کے وقت تو تمہارا اللہ الجلال میں ایمان درست ہو، تاکہ آخر میں تو تمہارا آخری وقت میں تمہارا ایمان اللہ الجلال میں درست ہو. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہی تمہاری شرک میں اور اللہ الجلال کے بارے میں غلط عقیدے میں الجھی رہے. ابتدا ہی میں اور انتہا میں بھی. اس لیے آخر میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب التوحید لائے اور کتاب التوحید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ صفات مبارکہ کا اللہ الجلال نے تذکرہ فرمایا ہے. اللہ الجلال کی توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الجلال ایک ہے. اللہ الجلال کی یہ صفات ہے کیونکہ ہر شخصیت اپنی ذات سے پہچانی جاتی ہے، ہر شخصیت اپنی ذات سے پہچانی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اللہ الجلال والاکرام کی خاصیات وہ اتنی ہیں کہ صرف وہ چند اسماء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ الجلال والاکرام کو بتلائے ہیں وہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے بھی اتنی صفات ہیں اور اتنے اللہ الجلال کے نام ہیں کہ وہ اس وقت کسی کے علم میں نہیں، صحیح طور پہ کسی کے علم میں نہیں. اس حدیث کو سامنے رکھو جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے اللہ الجلال کے سامنے میں سجدہ رہے ہوں گا اور اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد ان کلمات سے کروں گا کہ وہ کلمات اللہ الجلال مجھے اپنی صفات کے اسی وقت انعام کرے گا. دنیا میں وہ کلمات مجھے بتلائے گی، وہ کلمات مجھے اللہ الجلال نے بتلائے ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کی یہ معروف دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم هو سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به علم الغیب عندک. اللہ مجھے معلوم ہے کہ تیری اتنی صفتیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ساری صفتیں کرنے کے باوجود، ساری تعریف اور تعمیر بیان کرنے کے باوجود سید کائنات اللہ الجلال والاکرام کے سامنے عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ تیری جمع حق کو میں ثنا نہیں کر سکتا، تیری حمد و ثنا جمع حق کو نہیں کر سکتا. تو اللہ اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنی ثنا اور اپنی تعریف آپ کی کی ہے. اس لیے بھائیو اللہ الجلال کی صفات اتنی ہے جس طرح اللہ الجلال نے خود فرمایا ہے کہ یہ سمندر سیاہی بن جائے، یہ درخت قلم بن جائے اور پھر یہ سمندر اس سے بڑھ کے اور 7 سمندر بن جائے، ان کی بھی سیاہی بنا دی جائے اور ان کو اللہ الجلال کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو یہ سیاہی ختم ہو جائے، کلمے ختم ہو جائے، لیکن اللہ الجلال والاکرام کی صفات ختم نہیں ہوگی. اللہ الجلال کی صفات ختم نہیں ہوگی. اس لیے اللہ الجلال وہ ہے جو ہمارے جس کی اتنی صفات ہے جو آج ہمارے تصور سے کہیں والا سے مانا ہے. اس ذات بریاء کا تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آخری امام بخاری اللہ الجلال والاکرام کی صفات کا تذکرہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں کروایا ہے. اور بالخصوص آخر میں کتاب التوحید کے اختتام میں بات ذکر کیا ہے. اس کا 30 باب لائے ہیں کہ اللہ الجلال کلام کرتے ہیں، اللہ الجلال کلام کرتے ہیں. اللہ نے کلام کیا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی، آدم علیہ السلام سے بھی، آدم علیہ السلام سے بھی، بلکہ قیامت کے دن بھی دو دن. لیکن کچھ وہ بھی تھے جو کہتے تھے اللہ الجلال کلام نہیں کرتے، اللہ کلام نہیں کرتے. بلکہ کچھ تو وہ ہے، اب دیکھیے کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ الجلال کی کوئی صفت ہی نہیں
عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ اللہ کے بارے میں پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ کہیں پتہ نہیں اللہ کہاں ہے۔ آسمان پہ ہے، نہ آسمانوں پہ، نہ زمین پہ، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ یہاں اندر نہ باہر، کسی جگہ بھی نہیں، لیکن اللہ ہے۔ دیکھیے نا، یہ بھی اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے، اللہ ہے لیکن ہے کہاں، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ عقیدہ وہ نہیں ہے جو اللہ ذو الجلال نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے، یا جو نبی علیہ السلام نے اللہ ذو الجلال کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ثم استوى علی العرش، اللہ ذو الجلال کہاں ہے؟ عرش پہ۔ تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو عرش پہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو عرش پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ بات سمجھے گا؟ نبی علیہ السلام کو عرش پہ نہیں جاتے، کس لیے نہیں جاتے ہو بھائی؟ اللہ نبی علیہ السلام کو عرش پہ، کہ اللہ نبی علیہ السلام عرش پہ گئے تھے، کیوں گئے تھے، کیسے گئے تھے، کیا کیوں گئے تھے، نبی علیہ السلام کو تو عرش پہ بٹھاتے ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ بھی عرش پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں، معاذ اللہ سے ماشاء اللہ پتہ نہیں رہے گا، اگر پتہ ہی نہیں تو نبی علیہ السلام کو کیسے گئے تھے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک موقع اس کو سیامی نے مارا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم نے سے کیوں مارا ہے، کیوں جاتی تھی؟ پوچھا نبی میں نے معافی مانگا ہو، طلاق کر فرمایا سمجھتا ہے وہ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ اللہ کی بندی بتلاؤ، اللہ کہاں ہے، اے اللہ کہاں ہے اللہ؟ حدیث میں آتا ہے فاشارت الی السماء، اس اللہ کی بندی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو عذاب کر دو، یہ ایماندار ہے۔ ایماندار کا عقیدہ کیا ہوا؟ آج سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایماندار کا عقیدہ، مومن کا عقیدہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کے ایمان کا اعتبار کیا، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا مجھے غلط کہا اللہ تو کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال کو اگر عرش پہ مانا جائے تو اللہ ذو الجلال کو محدود واقع ہو کے بعد اللہ ثابت ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تردید کرنے کی بجائے اس کے ایمان کی تعریف اور فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اس لیے ایماندار کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ، آسمانوں پہ وہ عرش۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، ایک ایک کلمے میں اللہ ذو الجلال کی صفتیں ہو اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا عرش پہ ہونا ہو، لیکن ان واضح باتوں کے باوجود بھی نہیں ہم ماننے کے لیے تیار۔ ہم قرآن مجید کی کتنا واضح ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن میں ہے نا اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے نا اس آیت کو، اور وہ سمجھتے تھے نا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایک جگہ اللہ نے نہیں فرمایا تو تین جگہ فرمایا کہ مومن کے ایمان میں قرآن پاک پڑھنے سے، دین سمجھنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اتنی شریف نص کے باوجود کہا جاتا ہے نہیں ایمان میں کوئی اضافہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ایمان میں کوئی اضافہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عرش پہ ہو، یہ کہتے ہیں اللہ عرش پہ نہیں۔ آپ بتلائیے کیا ایمان ہوا اللہ؟ ایمانداری سے سوچے کہ اللہ میں کیا ایمان ہوا؟ اللہ ذو الجلال پوچھتے ہیں اور ہم اپنا عقیدہ اللہ ذو الجلال کے بارے میں کچھ اور بنا دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اسی عقیدے کی تصحیح کی اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ۔ اللہ ذو الجلال ایسی صفات کے مالک ہیں کہ وہ صفات کائنات میں کسی کی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اور اللہ ذو الجلال کے ہیں متکلم ہیں، کلام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بولتے ہی نہیں ہیں، بالکل خاموش ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت اتنا جو کہتے تھے آج کی وہ دور کی باتیں وہ ختم ہو گئی کہ اللہ ذو الجلال کلام کرتے تھے تو کلام انسان، اللہ ذو الجلال محلے ہمارے ثابت ہوتے ہیں، انسان محتاج ہے جس طرح ہوٹھوں کا، دانتوں کا، زبان کا،
یہ ایمان نہیں بلکہ الحاد کا دروازہ کھولنے کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے کو آخر میں سمجھایا ہے کہ اللہ ذو الجلال کی صفات کیا ہے، اللہ ذو الجلال کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اسی کتاب التوحید کے اختتام میں یہ باب لائے ہیں، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم جزءا، کہ بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال قیامت کے دن کھولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اعمال اور اقوال جو ہے وہ قیامت کے دن ان کا ترازو میں رکھا جائے گا، وزن ہوگا، جن کے اعمال نیک ہوں گے اور وہ بھاری ہو جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اعمال سیئات کے گناہ ہوں گے وہ بھاری ہوں گے، نیکیوں کا بدلہ بلند ہو جائے گا، وہ جہنم نصیب کر دیے جائیں گے۔ آدم اللہ مغفرنا جنت الفردوس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اقوال اور اعمال یہ کھولے جائیں گے۔ بعض نے کہا صحیفے کھولے جائیں گے، بعض نے کہا اجساد انسان کے یعنی عامل خود عامل کھولے جائیں گے، عامل خود عمل کرنے والا ان کا کون ہوگا۔ بعض نے کہا صحائف کھولے جائیں گے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، نہیں، صحائف اور عاملین نہیں بلکہ کیا عمل کھولا جائے گا۔ عمل اور بول، جو بول رہے ہیں وہ اور جو عمل کر رہے ہیں وہ اس کا مدد ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل والرومیہ، یہ قسطاس اس کے معنی کیا ہے، عدل و انصاف۔ قسطاس کے معنی کیا ہے، عدل و انصاف۔ فرماتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، ایک ہے مقسط اسم فاعل، قاف سین تا کے مادے سے، قاف سین تا کے مادے سے اسم فاعل مقسط، اور ایک اسی مادے سے اسم فاعل ہے قاصد۔ قاصد بھی اسم فاعل اور مقسط بھی اسم فاعل، لیکن قاصد کا اسم جو مصدر ہے وہ ہے قصد، اور مقسط کا مصدر کیا ہے وہ کیا ہے، قسط، با قصرہ قاف۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرق بیان کر رہے ہیں کہ القسط مصدر المقسط، کہ وہ بات نے کہا کہ مقسط کا مصدر جو اقساط ہے، مصدر کا وقت ہے، اس کا لفظ مقسط کا مصدر کیا آتا ہے، اقساط۔ اقساط یقسط اقساطا فهو مقسط، کہتے ہیں کہ یہ ہے اقساط اور اس کا مصدر، لیکن صحیح یہ ہے کہ قصد یہ بھی مصدر ہے، بلکہ کہنا چاہیے یہ مصدر اور مصدر ہے، یہ مصدر اور مصدر ہے، مصدر کا مصدر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور اس کا معنی کیا ہے، انصاف، اور دوسرا ہے القاصد اسم فاعل، لیکن اس کا معنی کیا ہے، جائر، لیکن اس قاصد کا مصدر کیا ہے، وہ قسط نہیں ہے بلکہ کیا ہے، قصد ہے۔ قال حدثنا احمد بن اشقاق، ہمیں حدیث بیان کی احمد بن اشقاق نے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری استاد ہیں، جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں 217 میں پڑھا ہے۔ یہ اشقاق باپ کا نام نہیں ہے، لقب ہے، یہ باپ کا نام نہیں ہے، لقب ہے۔ باپ کا نام ہے مجمع، احمد بن مجمع، اور اس کا لقب کیا ہے، احمد کا اشقاق۔ اشقاق کی نسبت سے 2-3 نام اور ہیں، علی ابن اشقاق، محمد بن اشقاق، علی ابن اشقاق اور محمد بن اشقاق، لیکن وہ محمد بن اشقاق اصل میں محمد بن ابراہیم ہے، اور ابراہیم کا لقب جو تھا وہ اشقاق تھا، محمد کا نہیں۔ یہ محمد اور علی دونوں بھائی تھے، علی بن ابراہیم، محمد بن ابراہیم۔ محمد بن ابراہیم امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام علی بن اشقاق، علی بن ابراہیم وہ امام ابو داود اور ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد۔ تو خیر کہ احمد بن اشقاق امام بخاری کے استاد ہیں، مصر میں امام بخاری نے ان سے پڑھا ہے، اور یہ آخری استاد ہیں۔ یہ دیکھیے آخری استاد ہیں اور آخری
آخری حدیث امام بخاری کسی استاد سے لاتے ہیں. حالانکہ یہ روایت اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو جگہ لائے ہیں. ایک جگہ قتیبہ بن سعید سے اور ایک جگہ زہیر بن حرب سے. قتیبہ بن سعید بھی اور زہیر بن حرب بھی امام بخاری کے استاد ہیں، لیکن یہاں کس سے روایت دیتے ہیں؟ احمد بن اشقاق سے. اور اس میں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ سب سے آخری استاد میرے یہی احمد بن اشقاق ہیں، اور ان سے آخر میں نے روایت پڑھی ہے. اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مصر کے رہنے والے تھے، عجم کے رہنے والے تھے. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نام ذکر کر کے دو اشارے کیے ہیں. ایک تو یہ کہ میرا آخری استاد یہ ہے، دوسرا اشارہ یہ کہ امام نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا یہ دین عرب سے نکل کے عجم میں چلا جائے گا، تو دیکھو یہ میرا دین، نبی علیہ السلام کا یہ دین عرب سے نکل کے عجم کی سرحدوں تک پہنچ گیا ہے. اور میرا اس حدیث میں استاد اجمی احمد بن اشقاق ہے. یہ مصر اب عربی بنا ہے، یہ مصر اب عربی ہے، ورنہ یہ افریقی ملک ہے. یہ عجم کا ملک تھا. مسلمان وہاں گئے تو ان کی تہذیب، مسلمانوں کا اخلاق، ان کا ایمان، ان کی دیانت، ان کی شرافت اور ان کے خصائل دیکھ کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. نہ صرف زبان بدلی، انہوں نے اپنا لباس بھی بدل لیا. زبان بھی نہیں بدلی بلکہ انہوں نے کیا بدل لیا؟ اپنا لباس بھی بدل لیا. وہ عربی ہو گئے. اور یہی بات تو خطبے میں آپ صاحب سمجھا رہے تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، کہ ہمیں اللہ ذوالجلال صحیح مسلمان بنائے. صحیح مسلمان بنیں گے تو کائنات مسلمان بننے کی مجبور ہوگی. آج لوگ ہمارے اسلام ہی کی وجہ سے جو ہم میں کمزوریاں ہیں، خمیاں ہیں، کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہم بھی اور اسلام بھی موت الزام بنا ہوا ہے. ہم بھی اور اسلام بھی موت الزام بنا ہوا ہے. لیکن جب مسلمان صحیح تھے، ایمان اور اخلاق کے زیور سے آراستہ تھے، وہ جہاں جاتے تھے وہاں کے رہنے والے ان کا بدوباش اور ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کی تہذیب اختیار کرتے تھے. یہ اس وقت مسلمانوں کی عظمت تھی. آج مسلمان اس عظمت میں نہیں، پستی کا شکار ہو گئے ہیں. اس لیے کہ آج وہ ایمان کی کیفیت بھی باقی نہیں رہی، اس کے عمل و کردار کی نوعیت بھی وہ بات نہیں رہی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن اشقاق سے روایت لے کے ان دو حقیقتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. دوسرے استاد محمد بن فضیل، یہ کوفے کے رہنے والے ہیں. تیسرے استاد عمارہ بن قعقاع ہیں، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں. آگے ہیں ابو زرع، یہ اب جیسے پہلے ذکر کیا ابو زرع بن عمر بن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جریر